بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں پیروں سے متعلق حکم شرع کیا ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا کہ اس سلسلے میں مختلف مواقف ہیں، مگر جمہور اہل سنت جس میں ائمہ اربعہ بھی ہے، ان سب کا موقف یہ ہے کہ پیروں سے متعلق اصل حکم غسل کا ہے، یعنی اگر پیروں میں خف نہ ہو تو ان کو دھویا جائے گا۔ اس پر مصنف علیہ رحمہ بہت ساری احادیث پیش کر چکے ہیں اور مزید یہاں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن خزیمۃ و ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی عن عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن ابی عامر عن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ عن جدہ، کہتے ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن خزیمہ اور ابن ابو داود نے، ان دونوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن سلیمان واسطی نے، روایت کر کے عبدالعزیز ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر ابن ابو عامر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابو رافع سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ ان کے اپنے دادا سے، یعنی ان کے دادا سے۔ قال، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتوضأ فغسل رجلیہ ثلاثا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے دونوں پیروں کو 3 بار دھویا۔ غسل رجلین میں بالکل صریح ہے۔ حدثنا یونس و حسین بن نصر قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأتينا فيتوضأ للصلاة فيغسل رجليه ثلاثا ثلاثا۔ ہم سے حدیث بیان کی یونس اور حسین ابن نصر نے، ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن معبد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن عمرو ابن ابو داود نے، اب عبید اللہ ابن عمر نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ربیع سے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے تو آپ نماز کے لیے وضو فرماتے تو اپنے دونوں پیروں کو 3 بار اس میں دھوتے تھے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو عمر الحوضی قال حدثنا حمام قال حدثنا عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه ووضع قدميه۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عمر الحوضی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عامر احول نے، روایت کر کے عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے اس میں کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا کر اس کو جھاڑا 3 مرتبہ، اپنے مقدس چہرے کو 3 بار دھویا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا اور سر کا مسح فرمایا اور قدموں کو دھویا، وضع دھونے کے معنی میں غسلہ کے، اور دونوں قدموں کو دھویا۔ غسل رجلین میں بالکل احادیث صریحہ ہیں یہ۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله كيف الطهور فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے،
روایت کر کے موسیٰ ابن ابو عائشہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ ان کے دادا سے، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سائل ہوئے کہ کیف الطہور، وضو کس طرح کیا جائے، وضو کس طرح ہوتا ہے۔ فدعا بمائن، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی منگایا، فتوضا سلاسن سلاسن، تو آپ نے وضو فرمایا اعضاء کو تین تین بار دھو کر، ومسح براسہ، اور سر کا مسح فرمایا، وغسل رجلہ، اور پیروں کو دھویا۔ ٹھیک ہے، غسل رجل میں صریح ہے بالکل۔ ثم قال هكذا الوضوء، پھر فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو اس طرح ہے۔ انہوں نے وضو کے بارے میں سوال کیا نا، وضو کیسا ہے، تو آپ نے کر کے دکھایا، فرمایا اس طرح ہے۔ یہ سمجھانے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ سائل کو جو چیز سمجھنی ہے وہ کر کے دکھا دی جائے، کیونکہ اس میں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی آ جاتا ہے، اور پریکٹیکل بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جو آگے جملہ آ رہا ہے وہ تھوڑا قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا فمن زاد علی ھذا ونقص فقد عصى وظلم، کہ جو اس پر اضافہ کرے یا اس سے کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین تین بار اعضاء کو دھو کر وضو فرمایا تھا، پھر فرمایا جو اس سے کم کرے، یعنی تین بار سے کم کرے، فقد عصا، تو اس نے برا کیا، او یا اس پر زیادہ زیادہ کرے، یعنی تین بار سے بھی زیادہ دھوئے، تو اس نے ظلم کیا۔ یہاں دو چیزیں معقول مذکور ہیں، ایک تو تین مرتبہ سے کم دھونا، اور تین مرتبہ سے زیادہ دھونا، یہ دو باتیں ہیں، اور اس پر جو مرتب ہیں وہ بھی دو باتیں ہیں، ایک کو حضور نے اساعت کہا، دوسرے کو ظلم کہا۔ یہاں لف و نشر غیر مرتب ہے۔ لف و نشر غیر مرتب جانتے ہیں آپ؟ لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں کہ معقول میں جو چیزیں جس ترتیب سے ذکر کی ہیں ان کا انجام یا ان کا نتیجہ اس کی ترتیب کے خلاف ذکر کیا جائے۔ تو حدیث شریف میں پہلے زیادتی کا ذکر ہے نا، فرمایا فمن زیادہ علی ھذا، پہلے زیادتی کا ذکر ہے، پھر نقصان کا ذکر ہے او نقصا، لیکن جب ان کا جو نتیجہ ہے وہ حضور نے بیان کیا تو نقصا کا نتیجہ اساء پہلے ذکر کر دیا، اور جو زیادتی کا نتیجہ تھا ظلم وہ بعد میں ذکر کیا۔ اصل میں تسلیس جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ سنت مؤکدہ کا ترک یا اس کا خلاف اساعت کہلاتا ہے۔ اساعت یہ مکروہ تنزیہ سے اوپر ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی سے نیچے ہوتا ہے، بیچ کا درجہ ہے۔ مکروہ تحریمی واجب کا مقابل ہے، یعنی واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہ یہ سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہے، سنت غیر مؤکدہ کا ترک مکروہ تنزیہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا جو مقابل ہے جانب منع میں، وہ اساعت ہے۔ تو جو قد اساء ہے اس کا تعلق نقصان سے، یعنی جو بلا وجہ تین مرتبہ سے کم اعضاء کو دھوئے اس نے اساعت کا ارتکاب کیا، اور جو ظلم ہے اس کا تعلق زیادتی سے ہے۔ اگر تین مرتبہ دھونے کے بعد پھر اور زیادہ پانی بہا رہا ہے تو یہ زیادتی ہے، اسراف ہے۔ ٹھیک ہے۔ ثم قال هكذا الوضوء، پھر حضور نے فرمایا کہ اسی طرح وضو ہے۔ فمن زاد على هذا او نقص، تو جس نے اس پر زیادتی کی ہے، کمی کی، فقد اساء و ظلم، تو اس نے برا کیا اور زیادتی کی، ظلم کیا۔ حدثنا يونس هو ابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضا، فدعا بماء فتوضا وغسل رجليه۔ ہم سے حدیث بیان کی یونس اور ابن ابی عقیل نے، ان دونوں نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی ابن وہب نے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی، روایت کر کے عمرو ابن یحییٰ مازنی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ان کے والد یعنی حضرت یحییٰ مازنی نے کہا عبداللہ ابن زید ابن عاصم، عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے کیا کہا، حل تستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، فرمایا کہا کہ کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے، ہے نا، کہا کہ مجھے کر کے دکھائیے کس طرح سے کرتے تھے۔
فدعا بمائن، تو حضرت عبداللہ ابن زید نے پانی منگایا، فتوضا، تو انہوں نے پورا وضو کیا، وغسل رجلہ، اور اس میں پیروں کو دھویا تھا۔ حدثنا بحر قال حدثنا ابن وحب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بوضوء وقال توضأ يا أبا جبير، فبدأ بفيه، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تبدأ بفيك فإن الكافر يبدأ بفيه، فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وغسل رجليه۔ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی بحر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن وحب نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی معاویہ ابن صالح نے، روایت کر کے عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ابو جبیر کندی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، فامر لہو بوضوء، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وضو کرنے کا حکم دیا، نہیں فامر لہو بوضوء، وضو لفظ ہے بیٹا یہ، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے وضو کا پانی لانے کا حکم دیا، فقال، اور فرمایا توضا یا ابا جبیر، یعنی جب پانی آ گئے تو حضور نے فرمایا کہ اے جبیر وضو کرو، ابو جبیر وضو کرو، فبدا بفیہ، تو انہوں نے اپنے منہ سے شروع کیا، یعنی کلی سے وضو کی ابتدا کی، حالانکہ وضو کی ابتدا کلی سے نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونے سے ابتدا ہے، گٹوں تک 3 بار دھوئیں، یہاں سے ابتدا ہے۔ فبدا بفیہ، تو انہوں نے اپنے منہ سے ابتدا کی، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تبدا بفیکا، تو حضور نے فرمایا ان سے کہ اپنے منہ سے ابتدا مت کرو، فإن الکافر یبدأ بفیہ، کیونکہ کافر یہاں سے شروع کرتا ہے، کلی کرتا ہے نا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کسی نے کلی سے وضو شروع کر دیا ہے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے یہ مسلمانوں کے وضو کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار جو اپنے ہاتھ پر منہ وغیرہ دھوتے ہیں یہ ان کے جو ہے ابتدا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس سے منع فرمایا کہ یہ اپنا طریقہ نہیں غیروں کا طریقہ ہے۔ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ، کیونکہ کافر اپنے منہ سے شروع کرتا ہے۔ وَدَعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَاءٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگایا، یعنی اپنے وضو کے لیے پانی منگایا، فتوضا ثلاثا ثلاثا، تو آپ نے اعضاء کو 3 بار دھو کر وضو فرمایا، ثم مسح براسہ، پھر سر کا مسح کیا، وغسل رجلئی، اور دونوں پیروں کو دھویا۔ حدثنا فہد قال حدثنا آدم قال حدثنا لیث بن سعد عن معاویہ ثم ذکر مثلہ باسنادہ۔ ہم سے حدیث بیان کی فہد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی لیث ابن سعد نے، روایت کر کے معاویہ سے، پھر انہوں نے اسی کے مثل اپنی اسناد سے حدیث بیان کی۔ قال فہد فذکرتہ لعبد اللہ بن صالح فقال سمعتہ عن معاویہ بن صالح، جب انہوں نے پوری سند ذکر کر دی تو کہتے ہیں کہ قال فہد، حضرت فہد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ ابن صالح کے سامنے ذکر کی، جو یہاں پر پیش کرنی تھی مصنف کو، اوپر والی جو حدیث ہے پوری، حضرت فہد کہتے ہیں یہ حدیث میں نے عبداللہ ابن صالح کو سنائی کہ یہ حدیث ہے، تو حضرت عبداللہ ابن صالح نے بھی ان کی تصدیق کی کہ ہاں یہ حدیث میں نے بھی معاویہ ابن صالح سے سنی ہے۔ قال فہد فذکرتہ لعبداللہ ابن صالح، حضرت فہد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ ابن صالح کو سنائی، فقال سمعتہ من معاویہ ابن صالح، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے معاویہ ابن صالح سے سنا ہے۔ فهذه الآثار قد تواترت عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ غسل قدمہ فی وضوئہ للصلاۃ، تو یہ آثار متواتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ انہ غسل قدمہ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدموں کو نماز کے وضو میں دھویا ہے۔ وقد روی عنہ ایضا ما يدل ان حکم الغسل،
فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ احادیث تھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براہ راست فعل مذکور تھا کہ حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یا صحابہ اکرام نے خود وضو کیا اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی کہ ہم نے حضور کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا، یا کسی نے پوچھا کہ حضور کا وضو کیسا تھا تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ ایسا تھا، تو براہ راست اس میں فعل رسول کا ذکر ہے یا فعل رسول کی جانب نسبت ہے، یہ جو بھی احادیث ہم نے پڑھی۔ اب یہاں سے وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق احادیث قولیہ سے، یعنی ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تو مذکور نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول مذکور ہے، اور وہ قول دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ پیروں سے متعلق جو حکم ہے وہ غسل ہی کا ہے، دھونے کا حکم ہے، کیونکہ جو احادیث آ رہی ہیں ان میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیروں کے دھونے پر ثواب کی بشارت سنائی، گناہوں کے جھڑنے کی بشارت سنائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ پیروں کے غسل ہی کا حکم ہو، اس لیے کہ اگر پیروں کا مسح واجب ہو تو ظاہر سی بات ہے غسل ناجائز ہوگا، اور ایک ناجائز کام سے کبھی گناہ نہیں جھڑتے ہیں، ایک ناجائز کام پر کبھی انسان مستحق کے تعریف یا مستحق کے ثواب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، وقد روی عنہ ایضا ما يدل ان حکمہما الغسل، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ حدیث بھی مروی ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ دونوں پیروں کا حکم وہ دھونے کا ہی ہے۔ فمما روی فی ذلك ما حدثنا یونس وابن ابی عقیل قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، تو ان میں سے جو احادیث اس بارے میں روایت کی گئی ہیں وہ حدیث ہے جو ہم سے بیان کی یونس اور ابن ابو عقیل نے، ان دونوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن وہب نے کہ مالک نے ان سے حدیث بیان کی سہیل ابن ابو صالح سے روایت کر کے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضع العبد المسلم اب المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطية نظر إليها بعينه فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطية بطشتها يداه فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية مشت إليها رجلاه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ، المسلم یا المومن جو ذکر کیا ہے یہ شک رابی ہے کہ الفاظ المسلم تھے یا المومن تھے، ورنہ عند تحقیق اہل سنت کے نزدیک ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی لغوی میں فرق ہے، معنی اصطلاحی جو ایمان کا ہے وہی اسلام کا ہے۔ لغت میں فرق ہے کہ لغت میں اسلام کہتے ہیں انقیاد کو، مطیع اور فرما بردار ہونے کو، اور ایمان کہتے ہیں امن دینے کو، ہے نا، یہ لغت میں فرق ہے۔ اور اطلاق میں بھی تھوڑا یہ فرق ہے کہ عموماً اعتقادیات پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے اور اعمال اور حسنات پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اطلاق میں تھوڑا فرق ہے، لغوی معنی میں تھوڑا فرق ہے، مگر اصطلاحی معنی میں ایمان اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے۔ فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ جب مسلمان یا مومن بندے نے وضو کیا فغسل وجہہ، اور اس نے اپنے چہرے کو دھویا تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل گئی نظر الیہا بعینہ، جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی آنکھوں نے جو کچھ گناہ کیے تھے، لغزشات کی تھیں، وہ تمام کے تمام گناہ خطائیں جھڑ جاتی ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، پھر جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا تو اس کے دونوں ہاتھوں سے وہ تمام خطائیں نکل گئیں جو اس کے ہاتھ نے پکڑی تھی، یعنی جو اس نے ہاتھوں سے گناہ کیے تھے وہ گناہ جھڑ گئے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَتْ إِلَيْهَا رِجْلَاهُ، اور پھر جب اس نے اپنے پیروں کو دھویا تو ہر وہ خطا نکل گئی جس کی طرف اس کے پیر چل کر گئے تھے۔ یعنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اس میں تین ہی اعضاء کا ذکر ہے، باقی
حدیث اور آنی ان میں اور بھی اعضاء کا ذکر ہے کہ جو بھی اعضاء دھلتے ہیں انسان کے وضو میں ان تمام کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ یہ گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں یا گناہ کبیرہ جھڑتے ہیں، تو اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اعمال کے فضائل میں جو آتا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہاں تمام جگہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ حسنات اور اچھے اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ رہے گناہ کبیرہ تو اس کے لیے توبہ لازم ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ حسنات سے اور وضو وغیرہ جیسے اعمال سے ان میں تخفیف ضرور ہوتی ہے، یعنی ان کا بوجھ کچھ کم ہو جاتا ہے، مگر بالکل یہ ختم نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے توبہ درکار ہے، جیسے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی احادیث کی یہی تشریح فرمائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بندہ اگر تسمیہ پڑھتا ہے وضو کے شروع میں، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے، تو اس کے تمام بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور بسم اللہ نہ پڑھے یوں ہی وضو کر لے تو صرف ان اعضاء سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں۔ تو یہاں بھی جہاں پورے بدن سے گناہ جھڑنے کی بشارت ہے، اس سے مراد بھی گناہ صغیرہ ہے۔ اس سے تسمیہ کی اہمیت معلوم ہوئی کہ تسمیہ اگر انسان نہ پڑھے تو صرف اعضاء وضو سے گناہ کی تکفیر ہوتی ہے، گناہ جھڑتے ہیں، اور پڑھ لے تو پورے بدن سے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک سنت بھی ہے تسمیہ پڑھنا، اللہ کے نام کی برکت بھی ہے، اور ساتھ میں اس کی یہ عظمت اور رفعت و فضیلت بھی ہے۔ حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا موسى بن یعقوب قال حدثني عباد بن ابی صالح السمان انه سمع اباه يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضا فيغسل سائر رجليه الا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما اليها۔ ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن نصر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی مریم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی موسیٰ ابن یعقوب نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی عباد ابن ابی صالح سمان نے کہ انہوں نے انہو سمع اباہو، کہ انہوں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہ سمعت ابا ہریرہ یقول، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضور نے فرمایا ما من مسلم یتوضا فیغسل سائر رجلیہ الا خرج ما قطر الماء کل سیئۃ مشى بہما الیہا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو وضو کرے اور اپنے تمام پیروں کو دھوئے۔ تمام کتنے پیر ہیں؟ دو ہی تو ہیں، مراد ہے دونوں پیروں کو جہاں تک دھونے کا حکم ہے وہاں تک اچھی طرح سے دھوئے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو نفی ہے، اس کے بعد اللہ سے استثناء آ رہا ہے، اور استثناء اور نفی مل کر اس بات بن جاتا ہے، تو میں سیدھا سیدھا سلیس ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے پیروں کو اچھی طرح دھوتا ہے تو پانی کے قطرے کے ساتھ ہر وہ برائی نکل جاتی ہے جس کی طرف یہ اپنے پیروں سے چل کر گیا تھا۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الحمانی قال حدثنا قیس بن الربیع عن الاسود بن قیس عن ثعلبة بن عباد العبدی عن ابیہ قال ما ادری کم حدثنی ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواجا و افرادا ما من عبد يتوضا يحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين الا غفر الله له ما سلف من ذنبه۔ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حمانی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی قیس ابن ربی نے، اور روایت کر کے اسود ابن قیس سے، وہ روایت کرتے ہیں ثعلبہ ابن عباد عبدی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ انہوں نے کہا ما ادری
کم حدثنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواجم و افرادا، کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے، اٹکل سے، ادری درایت کہتے ہیں اندازے سے جاننا، میں اندازن نہیں جانتا ہوں کہ کتنی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی، ازواجم و افرادا یعنی جفت جفت اور طاق طاق، یعنی دو دو تین تین بھی ایک ساتھ بیان کی اور ایک ایک کر کے بھی مجھ سے بیان کی ہیں۔ ما من عبد یتوضا، اب یہاں سے حدیث ذکر کرتے ہیں، ما من عبد یتوضا کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی بندہ وضو کرتا ہے فیحسن الوضو، اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، فیغسل رجلہ کہ وہ اپنے وجہہ کہ وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، حتی یسیل الماء علی ذقنی یہاں تک کہ پانی اس کی تھوڑی پر بہ جاتا ہے، یعنی پوری اچھے طریقہ سے اپنے چہرے کا اسباغ کرتا ہے، کامل طور پر دھوتا ہے۔ ثم یغسل ذراعیہ حتی یسیل الماء علی مرفقہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے یہاں تک کہ پانی اس کی کونیوں پر بہ جاتا ہے۔ ویغسل رجلیہ حتی یسیل الماء من قبل کعبیہ، اور اپنے دونوں پیروں کو دھوتا ہے یہاں تک کہ پانی اس کے ٹخنوں کی جانب سے بہتا ہے، یعنی پیچھے تک کی کورنگ کرتا ہے۔ ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی جو بندہ ایسا کرتا ہے الا غفر اللہ لہ ما سلف من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں بھی مراد گناہ ہے صغیرہ ہے، کبیرہ میں صرف تخفیف ہوگی، ان کی بالکلیہ مغفرت وہ توبہ ہی پر ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا قیس فذكر مثله باسناده، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد ابن خشیش بصری نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی قیس نے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی کی مثل حدیث بیان کی۔